آداب دوستوں، میں ہوں آغدیم سیر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں اس وقت. اور یہ الگ بات ہے کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی اور اب کہاں ختم ہوگی، لیکن فی الحال تو یہ معاملہ ہے کہ ایلان مسک نے جو ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ہیں، ایکس کے مالک ہیں، انہوں نے نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے جس کا نام رکھا ہے امریکہ پارٹی. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ امریکہ کو حقیقی آزادی دلائے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کے جمہوری آدمی نہیں ہیں، ان کی جو تمام باتوں کا لب لباب ہے. اور جس طرح وہ عوام پر ٹیکس لگا رہے ہیں، اس طرح جو ہماری ملکی معیشت ہے وہ مزید خسارے میں جائے گی. اور اس کے بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی دھمکیوں کے انبار لگا دی. انہوں نے کہا جتنی ہم سبسڈی دے رہے ہیں وفاقی حکومت ایلان مسک کی کمپنیوں کو سبسڈی دے رہی ہے، ہم وہ سبسڈی بھی ختم کر دیں گے. یہ لڑائی شروع ہوئی بگ بیوٹیفل جو بل ہے، جب وہ بل پاس ہوا جس دن یعنی 5 جولائی کو جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہاں سے ایک جھگڑا جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد ایلان مسک کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آمنے سامنے آ جاتے ہیں. ٹرمپ صاحب کی جو متشدد پالیسیاں ہیں، جو ان کا ایک جنگ و جدل والا مزاج ہے، اس مزاج سے پر ہم کئی دفعہ ولاگ بنا چکے ہیں. جب اس نے میکسیکو پر ٹیکس لگائے، پھر کینیڈا کے حوالے سے اس کی پابندیاں تھیں جو اس نے لگائیں، پھر اس نے پچھلے دور حکومت میں اسلامی ملکوں پر جب پابندی لگائی ویزوں پر، اس دفعہ بھی اس نے 10 سے 12 ملکوں پر ویزا پالیسی پر پابندی لگائی. اس کے علاوہ جو تعلیم اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود تھے، جو فیلوشپ پر وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے نکالنے کا کام شروع کر دیا. تارکین وطن کا کام ہوا. تو جتنی بھی پالیسیز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ متعارف کرواتے رہے، اس پر ہم نے سیاست تنقید بھی کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جس طرح ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک بڑا شوق ہے دوسرے ملکوں کی جنگ میں شامل ہونے کا. ابھی ایران کے اندر جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ ایران کی جنگ میں، یعنی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں زبردستی اس میں کود پڑے اور ایران پر حملہ کر دیا. تو یہ بات تو ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں. اور جب اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے، اس کو برطانیہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے، اس کو امریکہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے، اس کو جو برٹش یونین ہے وہ بھی سپورٹ کر سکتی ہے. تو پھر ایران کو اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے یا ایران اگر اپنے ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ زیادہ ایک قسم کا جو ہے وہ جس طرح انہوں نے کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کی، ایک طرف وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ مجھے امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، میں نے 5 جنگیں رکوا دی ہیں. بار بار وہ پاک بھارت جنگ کا حوالہ دیتے ہیں، بار بار وہ ایران اسرائیل جنگ کا حوالہ دیتے ہیں. تو صرف جنگیں رکوانے کا کام نہیں ہے، جنگیں شروع بھی آپ لوگوں نے ہی کروائی ہیں. اگر آپ بھارت کو یا اسرائیل کو اسلحہ فراہم نہ کرتے، ان کی شے آپ کی شے پر جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا. اسرائیل کی تو حمایت کھل کر آپ لوگوں نے کی، برطانیہ نے کھل کر حمایت کی، اور آپ کی حمایت کی وجہ سے آج غزہ کے اندر جو تباہ کن صورتحال ہے اور پچھلے 1.5-2 سال کے اندر غزہ جس طرح صفحہ ہستی سے مٹ رہا ہے، وہ سارے کا ساری اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر جاتی ہے. اگر آپ اسرائیل کے سر سے آشیرواد جو ہے وہ ہٹا لیں تو اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ گھنونی حرکتیں جو ہے وہ کر سکے. تو پوری دنیا کے اندر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک غنڈہ گردی کی جو ہے اس نے صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. اور وہ جس طرح ایک بدماش ہوتا ہے، پورے خطے کا باپ بن کے پھر رہا ہوتا ہے، یہی ان دونوں ملکوں کا رویہ جو وہ سامنے آ رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ امریکہ کے اندر جس طرح ان کی پالیسی سے اختلاف کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ غزہ کے حوالے سے نہ صرف یورپی یونین کے اندر، امریکہ کے اندر بھی بے تحاشا مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، یہ بگ بیوٹیفل بل ہے، دیگر جو پالیسی ہے اس کے اوپر کھل کر تنقید کی جا رہی ہے. ایلان مسک جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سب سے بڑا سپانسر تھا صدارتی انتخابات کے حوالے سے. اور اب جو وسط مدتی یعنی مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2026 کے اندر امریکہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کتنا شدید نقصان پہنچے گا ان بل کی وجہ سے، اور جو انہوں نے ایلان مسک کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا ڈالا ہے. تو ایلان مسک ایک بڑا سپانسر تھا جس نے آج جو ہے وہ اپنی سیاسی پارٹی جو ہے وہ بنانا شروع کر دی. مجھے یہاں بالکل ایک یاد آ گئی پاکستان کی صورتحال کے عمران خان کا سب سے بڑا سپانسر جو تھا وہ جہانگیر ترین تھا. اور جب ان کی آپس میں مختلف معاشی پالیسیوں پر اختلاف شروع ہوئے اور شوگر ملوں اور دیگر معاملات پر اختلاف شروع ہوئے تو جہانگیر ترین صاحب جو بڑے سپانسر تھے، جو ہیلی کاپٹر بھر کے MNAs کے لاتے تھے تحریک انصاف کو بنانے کے لیے، وہ پیچھے ہٹ کر اس کے بعد تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنی استحکام پاکستان پارٹی جو اس کو لانچ کر دیا. تو یہ ایک بڑا عمومی سا مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سیاسی آدمی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو جب اس کو ریورس چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تو وہی ہوتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں گے اس وقت 3 سے 4 نئی پارٹیز بنائی گئی ہیں. شاہد خان عباسی صاحب نے عوامی پارٹی بنا لی،
پرویز خٹک صاحب نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنا لی، علیم خان اور جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی بنا لی، تو پاکستان ادھر ایم کیو ایم ٹوٹی تو وہ بھی ایک الگ سے پارٹی تو یہ جو ہے الگ سے کئی پارٹیز پچھلے 2-3 سال کے اندر بنی. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنے وزراء اعظم سے یا اپنے دوستوں سے اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کی بنیاد پر نئی پارٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس کا جو ہے وہ شدید ترین اس کا دھچکا اس کا پہنچے گا، اور اس کو اس بات پر ظاہر ہے ابھی جس طرح کی اس کی پالیسیز ہیں، ابھی جس طرح بریکس کمپنی کا ان کا آپس میں اس بات پر اتفاق ہوا، تو ٹرمپ صاحب نے کہا جو اس میں شامل ہوں گے میں ان پر 10% زیادہ ٹیکس لگاؤں گا. یہ آج کی خبر ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ملک سے پھڈا ڈال رہے ہیں. میں جب یہ اسرائیل اور ایران جنگ چل رہی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار دھمکیاں دے رہے تھے، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ امریکہ کو سبق سیکھنا چاہیے. افغانستان کے اندر 19 سال تقریباً جنگ لڑی، ویتنام کے اندر جنگ لڑی، گلف کے اندر، تو جب امریکہ نے دوسرے ملکوں کی اتحادی بن کے جنگ لڑی ہے تب تک امریکہ کو شدید نقصان پہنچا، اس کی معیشت کو بھی. اور آخرکار امریکہ کو جو ہے وہ اپنا سمجھے کہ اسلحہ چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اربوں ڈالر کا نقصان امریکہ نے اٹھایا ہے. تو آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو معاشی پالیسیز ہیں جس وجہ سے آج ایلان مسک جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اور ایلان مسک کے ساتھ اس کے اختلاف آج سے نہیں ہے، پچھلے کئی ماہ سے یہ اختلافات سننے میں آ رہے تھے، اور بار بار آپس میں وہ کلیش آ رہا تھا، اور دوستیاں دشمن میں بدل رہی تھی، دشمنی دوستی میں بدل رہی تھی بار بار. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ اور یہ صرف ایلان مسک کا نہیں ہے، میں نے پہلے ذکر کیا کہ امریکہ کے اندر سے شدید قسم کی آوازیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف اٹھ رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو اپنی معیشت پر نظر رکھنے کی بجائے، اپنے ملک کے خسارے پر نظر رکھنے کی بجائے، اپنے ٹیکس تو ٹیرف کے اوپر نظر رکھنے کی بجائے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ پنچایت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر دوسرے آدمی کو بلا کہتے ہیں مجھ سے معاملات طے کرو، اور پھر فورس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نوبل پرائز کا انعام بھیجو. تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچایا ہے. تو یہ معاملہ اصل میں شروع کہاں سے ہوا معاملہ یہ ہے کہ امریکی میرے پاس ایک خبر ہے، میں اس کو ضرور پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں. امریکی صدر نے جمعے کی سپہر وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان پر بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کیے اور ایک ساتھ جشن منایا، جس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ طویل عرصے سے انتظار بھی کر رہے تھے. اور ٹرمپ نے یوم آزادی کی روایت کو ایک جشن میں بدل دیا، جس میں نہ صرف امریکہ کی آزادی بلکہ کانگریس میں اپنی جیت کا بھی جشن منایا. اچھا، تقریب میں ایک بمبار طیارہ کی پرواز بھی کی گئی جو ایران پر جو ابھی ان کی جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا، تو اس کے حوالے سے اس کی جیت کا ایک قسم کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا تھا. اور بالکونی سے وہ اپنی خاتون اول کے امرا جو ہے وہ دیکھ بھی رہے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے اپنے سارے وعدے پورے کر دیے ہیں، اور یہ جمہوریت کی سالگرہ پر جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، مجھے کہنا ہے کہ لوگ خوش ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چند ہفتے قبل بل کی منظوری کے لیے 4 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر تھی، حتیٰ کہ ان کے اپنے اتحادیوں کے بھی اس ٹائم لائن پر شبہ تھا. لیکن ایک وائٹ ہاؤس اہلکار نے بتایا کہ پارٹی پر ٹرمپ کی مضبوط گرفت اور ان کی جانب سے ریپبلکنز کو راضی کرنے کی ہمامت کوششیں بالآخر بل کی منظوری پر پہنچی. تو آخرکار انہوں نے اپنی ریپبلکن پارٹی کے لوگوں کو آپس میں منایا اور اس بات پر راضی کیا کہ یہ بل جو ہے یہ امریکہ کو مجموعی طور پر فائدہ دے گا. یہ بل 2017 میں منظور شدہ ٹیکس کٹوتیوں میں توسیع کرتا ہے، نئی ٹیکس کٹوتیوں میں متعارف کرواتا ہے، جس کی مجموعی لاگت $4 ٹریلین 500 ارب ہے. اس میں امیگریشن کا نفاذ، دفاع کے لیے فنڈنگ وغیرہ شامل ہے. ان اخراجات اور ٹیکس آمدنی میں کمی کی تلافی کے لیے بھی جو ہے وہ کئی بل منظور کیے گئے ہیں. تو یہ بل پھر بھی وفاقی خسارے میں $3 ٹریلین کا اضافہ کرے گا. اور اس بل پر جو ہے وہ بنیادی اختلاف جو ہے وہ ایلن مسک کے ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا شروع ہوا. ٹرمپ نے تقریب میں یہ بھی کہا کہ ڈیموکریٹس کی تنقید فراڈ ہے، ہمیں بس آگے دیکھنا ہے اور سیدھی بات کہنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے مقبول بل ہے، چاہے آپ فوجی ہوں یا کوئی اور، یہ سب سے زیادہ مقبول بل ہے. تو یہ اب دیکھیے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوشش یہ کی ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے B-2 جو بمبار طیارہ ہے اور F-35 لڑاکا طیاروں کی پرواز بھی انہوں نے کی، اور یہ کوشش کرنے کی کہ جیسا کہ ایران پر حملے، نیٹو کے اخراجات پر اتفاق، سپریم کورٹ میں صدارتی اخراجات کی توسیع اختیارات کی، اور ممکنہ غزہ جنگ بندی، ان تمام چیزوں کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس دن ڈسکس بھی کیا. اور ان کی ساری گفتگو کا محور یہ تھا کہ ہم امریکہ کو جو ہے وہ عظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ عظیم اس لیے نہیں بن پا رہا، جس کو میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، کہ جب آپ دوسرے ملکوں کے مسائل میں جو ہے وہ
سینگ پھنسانے کی کوشش کریں گے، ان کی جنگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ فلاں ملک جو ہے وہ دفاعی سامان کیوں پیدا کر رہا ہے، فلاں ملک جو ہے وہ جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا ہے، وہ کیوں جوہری پروگرام مکمل کر دے. جب اس طرح کی آپ ڈرامے بازیوں میں شامل ہوں گے تو مجموعی طور پر نہ صرف ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، اور کئی اور ایلان مسک جو ہیں وہ آؤٹ کھڑے ہوں گے، اور امریکہ کے اندر یہ دو پارٹی کا کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور امریکہ کے اندر کئی نئی پارٹی جو بننا شروع ہو جائیں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ اپنے متشدد اور جنگجو والے رویے کو ختم کریں اور امریکہ کی بہتری کا سوچیں، ورنہ امریکہ کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ٹیکس امریکہ کو خسارے سے کم بچائے گا، بلکہ یہ ٹیکس جو ہے وہ امریکہ کو مزید تباہی کی جانب لے جائے گا، جس کا اشارہ ایلان مسک نے اپنی گفتگو کے اندر کر بھی دیا ہے. بہت شکریہ.